کشاکش خس و دریا ہے دیدنی کوثر، الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے۔ کسی بھی انقلابی تحریک کے شروع میں کیا ہوتا ہے؟ چند دیوانے ہیں، فینیٹکس ہیں، لوگ انہیں مجنون سمجھتے ہیں، پاگل سمجھتے ہیں۔ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائے اس طور سے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ یہ تو فینیٹکس ہیں، یہ تو دیوانے ہو گئے، یہ تو مجنون ہو گئے۔ انہیں اپنے نفع نقصان کا خیال نہیں رہا، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے ہی نہیں۔ لیکن وہ لوگ جو ہے چند دیوانے الجھ رہے ہیں زمانے سے، زمانے کی ایک رفتار ہے، ایک چال ہے، ایک طرح چلنا چاہ رہا ہے۔ نقعد دقيقة بالبيت، هو بشير الأسد واقف طيرت، نسخته بصر معي والله أكبر. اٹھیں آنکھیں کھولیں، ایک دوسرے کو جگائیں، پاس ہونے والے ظلم کو روکیں، اور سب سے پہلے اس چیز کو ریئلائز کریں کہ یہ زمین ظلم و زیادتی سے بھر چکی ہے اور یہ امام المہدی کے ظہور کا عین وقت ہے۔ میں عالم عرب کے بارے میں تو یقین سے کہہ رہا ہوں، احادیث نبیہ سے صاف ظاہر ہے، ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے۔ I recognized Jerusalem. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 مر جائیں گے، ایک بچے گا۔ پچھلے سال جو میں نے ڈریم میں دیکھا تھا کہ جب چھوٹی جنگیں شروع ہو جائیں اور وہ بھری جنگوں میں کنورٹ ہو جائیں تو وہ پھر یعنی ورلڈ وار 3 کی طرف جاتی ہے بات۔ اور جو ڈریمز میں آیا تھا وہ یہی ہے کہ جو اسرائیل ہے نا، سب سے پہلے تو وہ فلسطین کے ایریے میں کاروائیاں کرتا ہے۔ یہ عجمی مسلمان ہے، عربی نہیں، عربی گئے، یہ نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی، محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جن کو مل گیا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے۔ لیکن اس کے بعد پھر یہاں سے جائیں گے وہ جو ان کی مدد کریں گے، اور یہ ایلیا کو واپس لینے والے، یہ مشرق سے چلنے والے لشکر ہوں گے۔ جو خواب محمد قاسم بھائی نے شیئر کیا تھا، جس میں محمد قاسم بھائی نے فرمایا تھا کہ ان کے چہرے پر ایک ماسک ہے اور لوگ ان کو پہچان نہیں سکتے، نہیں پا رہے، اور اسی خواب میں محمد قاسم بھائی نے یہ فرمایا تھا کہ ان کے ایک فالوور نے ان کو چھوڑ دیا اس ماسک کی وجہ سے۔ اب میرا سوال محمد قاسم بھائی سے یہ ہے کہ جو ماسک ہے وہ آپ کی ابھی کی اپیرنس ہے، ابھی کی اپیرنس ہے جس میں آپ کی داڑھی نہیں، اور ہم جو آپ پر یقین کرنے والے ہیں، ہم یقین کرتے ہیں کہ آپ ہی المہدی ہیں، اور آپ کے سارے خوابوں کا غور جائزہ لیتے ہوئے ہم یہ بات اخذ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ہی المہدی ہیں۔ تو جو لوگ آپ کو ٹھکرا رہے ہیں، آپ کو نہیں مانتے محمد قاسم کو، صرف اس وجہ سے کہ آپ نے داڑھی نہیں رکھی، کلین شیو ہے، تو کیا یہ اچھا وقت نہیں ہے کہ اس
ماسک کو اتار دیا جائے اور جو محمد قاسم بھائی نے اپنے خواب میں پہنا تھا اور جس کا ظاہری یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ داڑھی رکھیں. اچھا، اب جو ماسک والا ڈریم ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ میرے منہ پہ ماسک چڑھا ہوتا ہے اور لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ مجھے پہچان نہیں پاتے. اور وہ ایک ڈریم میں اور وہ اسی ڈریم میں میں اس ماسک کو ریموو بھی کرتا ہوں. تو اس ڈریم میں میں اس ماسک کو ریموو کرتا ہوں، اس کے بعد لوگ مجھے جاننا شروع ہو جاتے ہیں. تو اویس نصیر، عمران عباسی، عبداللہ قریشی، انہوں نے اس وقت مجھے ٹی وی پہ انٹرویو کا ایک سجیشن دی تھی. تو میں نے انہیں کہا تھا کہ اچھا میں دیکھوں گا اگر مجھے کوئی ڈریم آیا تو پھر اس کے بعد مجھے ڈریم آیا اور اللہ نے کہا کہ یہ جو اپرچونٹی تجھے ملی ہے نا، اس کو تو اڈاپٹ کر لے، نہیں تو تو 10 سال پیچھے رہے گا. تو یعنی اگر تو اسی طرح ہی چلتا رہے گا تو 10 سال تجھے نا اور لگ جائیں گے. تو پھر میں نے وہ انٹرویو دیا اور اس کے بعد یعنی میں ایک میرا جو فیس ہے، میرا جو انٹرویو کی شکل میں وہ لوگوں کے سامنے آیا. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ میری آڈیوز میں ویڈیوز پڑی ہوئی تھیں اور وہ تو کوئی بھی ریکارڈ کر سکتا ہے. وہ کوئی آپ کسی کے پاس بھی لے جائیں تو وہ کہیں گے کہ یار ہم جب تک اس کا چہرہ نہ دیکھ لیں، ہم اس کو بولتا نہ دیکھ لیں، ہم اس کی آواز پہ کیسے یعنی اتنی بڑی ججمنٹ دے دیں کہ اس کے آنکھوں پہ یقین کر لیں. تو آئی تھنک یہ ڈریم آلریڈی پورا ہو چکا ہے. اور اس وقت جب میں نے پبلکلی جب میں بائی فیس آیا تھا ویڈیوز میں، تو اس وقت وہ پھر ماسک میرا ریموو ہو چکا تھا اور اس کے بعد وہ پھر آپ نے بھی دیکھا کہ وہ ڈریمز زیادہ پھیلنا شروع ہوئے. تو اور میں نے تو شروع سے داڑھی نہیں رکھی. جب میں نے یہ ڈریم شیئر کرنا شروع کیا تو اس وقت بھی میری کوئی داڑھی نہیں تھی، آج ابھی بھی میری نہیں ہے. لیکن یہ اللہ جو لوگوں کے دلوں میں اپنی رحمت سے یہ ڈال رہا ہے کہ اس کے خواب سچے ہیں اور اس کی مدد کرو. تو یہ ماسک کوئی یعنی یہ کوئی نشانی نہیں ہے. یعنی اب ہو سکتا ہے اللہ نے بہت سے لوگوں کو اس طریقے سے آزمایا ہو کہ اب یعنی اگر میری داڑھی ہوتی تو یہ لوگ یقین کر لیتے خوابوں کا. تو یعنی یہ تو یعنی اگر نشانیاں ہی دیکھ کے یقین کرنا ہے تو پھر اس کا تو جب ڈریم سچے ہوں گے تو اس وقت تو بہت زیادہ لوگ ہوں گے. جیسے ایک ویڈیو میں اویس نے بھی کہا تھا کہ تب تو بہت زیادہ ہوں گے جب یعنی اگر نشانیاں ہی دیکھنی ہیں آپ لوگوں نے تو اصل میں تو اللہ بیسیکلی اس چیز سے لوگوں کے دلوں کو آزما رہا ہے کہ کون یعنی کس کے دل میں کینہ بغض ہے، کس کے دل صاف ہے. اور جن جن کے دل صاف ہیں اللہ ان کو پوری دنیا سے اپنی رحمت سے چنتا چلا جا رہا ہے. ہاں وہ انڈونیشیا میں بیٹھا ہو، امریکہ میں بیٹھا ہو، ایکواڈور میں، چاہے وہ فلپین میں بیٹھا ہو، چاہے آسٹریلیا میں، چاہے کہیں بھی یورپ میں، یو کے میں بیٹھا ہو، اللہ ان سب کو اپنی رحمت سے ایک ایک کر کے چنتا چلا جا رہا ہے. تو یہ سب اللہ کی رحمت ہے اس میں. اور یہ جو ڈریمز انٹرپریٹیشن ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ نہ کریں. جب ایک وقت آیا تو اللہ نے مجھے ڈریم شیئر کرنے کا حکم دیا. اسی طرح جب ایک وقت آئے گا تو اللہ خود ہی ان خوابوں کی تعبیر جو ہے نا وہ مجھے بتائے گا. اور ایک ڈریم میں ایسا ہوتا بھی ہے کہ میں اپنے ڈریمز کی خود ہی انٹرپریٹیشن بتاتا ہوں کہ میرے یہ ڈریمز جو تھی نا ان کی انٹرپریٹیشن تھی. اور کچھ ایک دو ڈریمز ہیں بھی جو ریسنٹلی جن کی اللہ نے مجھے انٹرپریٹیشن دکھائی بھی کہ اس کا یہ مطلب تھا اور اس کا یہ مطلب تھا. تو اسی طرح اللہ آہستہ آہستہ وہ خود ہی بتائے گا. تو آپ کسی انٹرپریٹیشن پہ دھیان نہ دیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں. جب وقت آئے گا تو اللہ سب کھول کے سامنے کر دے گا. سوال میں اردو میں بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں. سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے میں سوال پوچھوں تو میں کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز میں یقین کرتا ہوں اور میں اس میں بہت زیادہ پر امید اور پر یقین ہوں کہ آپ کے خواب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اور میں یہ بھی یقین کرتا ہوں کہ
یہ جو خواب پھیلانے کے بارے میں ہیں، یہ خواب ان معلومات کو پھیلا رہے ہیں جو نبی صاحب کے حدیث مبارکہ کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں، اور جو ہے یہ پرانے وقتوں سے میں جو باتیں نبی صاحب نے بتائی تھی ان سے موافقت رکھتے ہیں۔ ہم لوگ جو اختلافات ہیں ان کو دور کر رہے ہیں، ایک امہ بنا رہے ہیں، اور یہ جو مسلم امہ بٹی ہوئی ہے کافی گروہوں میں، ہم جو ہے علماء کی وجہ سے الگ گروہ میں بٹ گئی ہے، ہم انہیں ایک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ان کا سوال کہ میں نے آپ کے جو لکھے ہوئے خواب ہے غالباً آپ کی جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں اس میں آپ نے فرمایا کہ آپ نبی اسلام کو افسردہ نہیں دیکھ سکے کیونکہ جو ان کی امت کے حالات تھے اور امت کی جو پریشانیاں تھی تو اس میں جو نبی اسلام کی حالت کو ہم کو نہیں دیکھ سکے۔ تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کس قسم کی غم سے، کس قسم کی سیڈنس ایکسپیرینس کی تھی نبی اسلام کے آپ کا خواب، تو ہم پھر کیسا دیکھیں؟ تو میں آپ کو اردو میں بتاتا ہوں، اصل میں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بار دیکھا کہ وہ ہمارے لیے یعنی اپنی امت کے لیے جو آج کے ہمارے حالات ہیں نا، بہت زیادہ رو رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ روتے ہیں کہ ہم یعنی میری ان کی جو امت ہے وہ آج کن اندھیروں میں جا کے ڈوب گئی ہے۔ تو یہ سارے جو ڈریمز ہیں ابھی آپ کو بتائیں، یہ ڈریم شیئرنگ سے پہلے کے ہیں۔ جب ڈریم شیئرنگ کا اللہ نے حکم دیا تو پھر اس کے بعد میں نے جنوری 2015 میں ڈریم شیئر کرنا شروع کیے، تو اس کے بعد جب فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اور دوسری جو فورمز تھے ان پہ اتنے بیڈ کمنٹس آئے نا کہ میں یعنی یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا۔ تو میں نے سوچا اس وقت، میں نے کہا کیا میں نے اس کام کے لیے یہ ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تھے کہ مجھے یعنی برا بلا کہا جائے، گالیاں نکالی جائیں، یعنی ہوتا ہے نا کہ سب کو ہوتا ہے کہ میں کسی سے کیوں اب ایسے گالیاں کھاؤں یا برا بھلا کہیں لوگ مجھے۔ تو پھر اس کے بعد پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں نا اس کام کو چھوڑ دوں گا، روک دوں گا۔ تو پھر میں نے یعنی پورا ارادہ کر لیا تھا کہ میں یہ چھوڑ دوں گا، پھر لیکن 8 یا 10 فروری 2015 کو ایک خواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور ان کی آواز جو تھی نا وہ افسردہ تھی، اور انہوں نے افسردہ آواز اور لہجے میں مجھے کہا کہ قاسم، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اور تم اس کام کو مت چھوڑو، اور اس کام کو کرتے رہو، اور اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے، اور تم اپنی منزل کے بہت قریب ہو۔ تو جب میں صبح اٹھا تو میں نے پھر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، ہمارا تو دین امان ہی یہ ہے، اور ان کے لیے تو ہماری جان ہر وقت حاضر ہے، تو یہ تو صرف برے کمنٹس ہیں، ان کو میں اللہ کی رحمت سے برداشت کر لوں گا۔ لیکن اس کے باوجود پھر بھی مجھے آتا رہتا تھا دل میں۔ تو پھر مارچ 2015 میں اللہ نے مجھے خواب میں کہا کہ قاسم، یا تو وہ کام کرو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، یا پھر ان اندھیروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیٹھے رہو، اور تم میرا یقین کرو میں تمہیں تمہاری منزل تک باحفاظت پہنچاؤں گا۔ تو جب اللہ بات کرتا ہے نا تو وہ پھر 2 ٹوک بات کرتا ہے، وہ پھر یعنی آپشن کوئی اور نہیں ہوتی۔ تو پھر میں نے کہا کہ میں اللہ پہ بھروسہ ضرور کروں گا، اور کرتا بھی رہا ہوں، اور میں ان خوابوں کو شیئر کرتا رہوں گا۔ اور پھر مجھے بس یہی تھا کہ بڑھیا 2-4 لوگ یقین کر لیں گے، لیکن اتنے لوگ یقین کر لیں گے یہ میں نے کبھی بھی نہیں تھا سوچا۔ تو یہ سب اللہ کی رحمت ہے، اور یہ اسی کی مہربانی۔ اور اس کے بعد میں نے دوسرے ڈریمز میں بھی دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے ہیں۔ کچھ ڈریمز میں ہوتا ہے ان کو تھوڑا سا یعنی غصہ بھی آتا ہے کہ میری امت کا بات سن کیوں نہیں رہی۔ تو ایک ڈریم میں یعنی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایون یہ بھی بتاتے ہیں کہ قاسم میری امت کو یہ پیغام دے دو تاکہ قیامت کے دن میری امت میرے اوپر یہ الزام نہ دے سکے کہ آپ نے ہمیں قاسم کے خوابوں کے بارے میں بتایا ہی کب تھا۔
اگر بتایا ہوتا تو ہم اس کے خوابوں پہ ضرور یقین کرتے. تو یعنی یہاں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت مجھے کوئی قیامت کے دن الزام نہ دے سکے. تو اس طرح کے میں نے ڈریمز جو ہیں وہ کافی دیکھے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے خواب میں دیکھا تھا کہ 3 چاند ہے اور آپ خواب میں کہتے ہیں کہ چوتھا کہاں ہے, چوتھا ضرور ہونا چاہیے, پھر چوتھا آ جاتا ہے. تو آپ سے سوال یہ ہے کہ قاسم بھائی نے ابھی تک کتنے چاند دیکھے ہیں. پھر دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ آپ نے اپنے خوابوں میں دیکھا کہ پاکستان سپر پاور بن جائے, تو پاکستان پوری دنیا پر کیسے رول کرے گا اور کیسے پاکستان لوگ سب چیزیں کیسے کنٹرول کرے گا. چاند سے ریلیٹڈ ہے وہ ایک ہی ڈریم ہوتا ہے جس میں 4 چاند کو ڈھونڈنا آتا ہے. اب ہوتا کیا کہ میں سارے اس اینگل پہ نا سارے ڈھونڈ لیتا ہوں چاند, لیکن چوتھا مجھے نہیں ملتا. تو پھر میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ کب آپ یہ سب کچھ ہوگا, کب میں چوتھا چاند مجھے نظر آئے گا. یہ کہتے ہوئے میں جب اوپر دیکھتا ہوں تو وہ ایکچوئل میں میرا بالکل سر پہ اوپر وہ چوتھا چاند ہوتا ہے, تو تب وہ مجھے ملتا ہے. تو اب یہ کوئی ڈریم ہوتا ہے. اس کے علاوہ مجھے اور بھی ڈریمز آئے ہیں جس میں میں کبھی 2 چاند دیکھتا ہوں, کبھی اس طرح سے, لیکن مجھے ان چاندوں مونز کو ڈھونڈنا نہیں ہوتا, بس دیکھنا ہوتا ہے. تو بس وہ ڈریمز میں دیکھتا ہوں. سوال یہ ہے کہ پیارے بھائی, آپ کے خواب میں آپ نے دیکھا کہ دجال جو ہے وہ نیچے ہوگا, اور ایک اور خواب میں آپ نے دیکھا کہ دجال کی داڑھی ہوگی. کون سا ان دونوں میں سے کون سی بات صحیح ہے کہ آپ نے اپنے خواب میں ذوالفقار علیہ السلام اور اصحاب کہف کو دیکھا اور یہ جو ہے ان کے بارے میں, ان کے کپڑوں کے بارے میں بتایا, لیکن آپ نے سلیمان علیہ السلام کے کپڑوں کے بارے میں نہیں بتایا. تو کیا تھے سلیمان علیہ السلام کے, کیا کپڑے تھے, ان کی داڑھی کتنی لمبی تھی, ان کے بال کیسے تھے, مجھے جاننا ہے. عبد الکریم کا سوال. اب ہوتا یہ کہ میں ایک بلڈنگ ہوتی ہے اس میں جاتا ہوں اور میں سامنے یعنی اسٹیئرز ہوتی ہیں یا جہاں پہ لفٹ لگی ہوتی ہے اس طرف جاتا ہوں. تو پیچھے سے مجھے بھی آواز دیتا ہے, کہتا ہے رکیے قاسم. تو میں وہیں پہ رک جاتا ہوں. میں کہتا ہوں یہاں پہ کون ہے جو مجھے جانتا ہے اور ان کو میرے نام کا بھی پتہ ہے. جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو پیچھے سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں. یعنی وہ اپنا تعارف نہیں کراتے, لیکن جو میرا جسم کا وہی وجود ایک حصہ مجھے گواہی دیتا ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام. بالکل ویسے جیسے کہ جب اللہ میرے خواب میں آتا ہے یا ہارون نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آتے ہیں, تو اس وقت جو وٹنس میرا جسم مجھے وٹنس دیتا ہے, اسی طرح وہ سلیمان علیہ السلام کے ڈریم دیتا ہے. اور جب میں سلیمان علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں نا تو میں دیکھتا ہی رہ جاتا ہوں. ان کی کلین شیپ ہوتی ہے, بال ان کے ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے وہ میری ایک تصویر نہیں ہے 30 سال کی عمر میں بلو شرٹ میں, تو اس میں جو میرے بالوں کا ہیئر اسٹائل ہے نا اور جو سائز ہے سیم ویسے ہی آلموسٹ سلیمان علیہ السلام کا ہوتا ہے. تو جب میں ان کو دیکھتا ہوں نا تو میں دیکھتا ہی رہ جاتا ہوں. اور یعنی آپ کہہ لیں کہ میں ان کے بالوں کو دیکھتا ہوں نا, جب اتنا پیارا کلر ہوتا ہے نا وہ بالوں کا, اور ایک بال یعنی ہر بال دوسرے بال سے جڑا بھی ہوا ہے لیکن الگ بھی نظر آ رہا ہے. اور میں کوئی یعنی نقص ڈھونڈ رہا ہوں کہ مجھے کوئی نقص مل جائے کہ یہ بال ایسے نہیں ایسے گیا ہوا ہے, لیکن مجھے کوئی نقص نہیں ملتا. جب میں ان کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں, ان کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں, تو ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں اللہ نے پوری دنیا کا جو پاک پانی ہے نا وہ ان کی آنکھوں میں ڈالا اور ان کی آنکھیں ایسے چمک رہی ہیں. اور جو اسکن کلر ہوتا ہے وہ بھی بہت ہی دلکش اسکن کلر ہوتا ہے, دھندلی جیسے رنگ ہوتا ہے. اور میں بس آپ کہہ لیں کہ میں ڈھونڈتا ہی رہ جاتا ہوں کہ مجھے کوئی نا نقص ملے, تو وہ مجھے کوئی نقص نہیں ملتا. اور مجھے ایسے فیل ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا ہے, تو جو سلیمان علیہ السلام ہے ان کو شاید اربوں سالوں میں بنایا ہو.
یعنی میں دیکھ کے نا تو بس کہتا ہوں کہ سبحان اللہ، یعنی اللہ نے کیسا سلیمان علیہ السلام کو بنایا، اور جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے منہ سے گلاب کی پتیاں نکلتی ہیں، چنبیلی کی ڈفرنٹ خوشبودار جو پتیاں ہوتی ہیں نا وہ پھولوں کی، وہ نکل رہی ہوتی ہیں. اور یعنی میں تو یہاں پہ یہ کہوں گا کہ اگر کوئی ینگ لڑکی ان کو دیکھ لیتی نا اس طرح سے، تو میں تو کہتا ہوں وہ اس کی وہیں پہ موت ہو جائے. یعنی اتنی کوئی اللہ نے ان کو ہینڈسم اور روب حسن ان کو دیا تھا کہ میں یعنی آپ اندازہ نہیں لگائیں گے. جب مجھے یہ ڈریم آیا نا تقریباً مجھے 1 مہینے تک نا ان کا جو چہرہ تھا نا سلیمان علیہ السلام کا، تو وہ میرے آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا. اور تو میں اس وقت بس اور کچھ نہیں تھا کہتا، بس یہی کہتا تھا کہ سبحان اللہ، کہ اللہ کے جو نبی ہیں، اللہ نے اپنے نبیوں کو ایسا بنایا ہوا ہے کہ انسان کے پاس نہ تو الفاظ ہیں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اور بس سبحان اللہ، بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بنایا ہوا تھا نا بالکل پرفیکٹ. ایون جو میں نے ایک دوسرے ڈریمز میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، چہرہ تو میں ان کا بالکل کلیئر نہیں دیکھ سکا، لیکن ان کا لباس، ان کی جو باڈی، ان کا سارا کچھ روب حسن بہت، یعنی آپ کہہ لیں کہ الفاظ میں تو بیان کرنا ہی ناممکن ہے ایک طرح سے. تو بس یہ کہ اس سبحان اللہ کی اللہ نے اپنے نبیوں کو کیسا بنایا. اور اس ڈریم کے بعد نا پھر مجھے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی بھی نا خواہش ہوئی. میں نے کہا کہ اگر سلیمان علیہ السلام ایسے ہیں تو جو ہمارے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی اور سب سے پیارے نبی، وہ ان کا روب حسن کیسا ہوگا. تو پھر میں نے خواب میں اللہ سے کہا کہ اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے مجھے کہا کہ قاسم تو ابھی اس مقام بھی کہیں نہیں پہنچا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے دیکھ سکے جیسے کہ تم نے سلیمان علیہ السلام کو دیکھا. تو پھر ایک دوسرا ڈریم تھا، اس میں اللہ کہتا ہے کہ جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں ملتے ہو تو اس وقت تمہارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 80 پردے ہوتے ہیں. تو یعنی ان کو کلیئر دیکھنا جو ہے نا وہ ناممکن ہے. تو انشاءاللہ میری خواہش تو ہے کہ کبھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھوں. اور ایک ڈریم میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا تو میری آنکھیں وہیں جم گئی تھی. یعنی سلیمان علیہ السلام کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھے فیل ہوا کہ اللہ نے دنیا کا پاک پانی جو ہے نا تو وہ سلیمان علیہ السلام کی آنکھوں میں نہ بھر دیا. لیکن جب میں نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں دیکھا نا تو میری آنکھیں وہیں جم گئی. میں نے کہا ان کی آنکھوں میں تو اللہ نے اپنا نور بھرا ہوا ہے. یہ اتنا وہ پرکشش اور وہی بات وہی آ جاتی ہے کہ وہ الفاظ ہی نہیں ہے ایکسپلین کرنے کے لیے. تو اللہ سب کو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے. آمین. میرا سوال یہ پوچھ رہی ہیں کہ جس خواب میں آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو موت کا فرشتہ ہے اسے مارتے ہوئے دیکھا ہے، تو کیا آپ چہرہ اور فزیکل اپیرنس جو موت کا فرشتہ اس کی بتا سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے کسی رشتے دار کو دیکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے ملتے ہیں، تو وہ کون سا رشتے دار ہے کی طرف اشارہ تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھی میں نے کافی ڈریمز میں دیکھا ہے اور وہ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں باڈی وائز، اور ایون ہائٹ بھی ان کی کافی اونچی ہوتی ہے. تو ایک ڈریم میں دیکھتا ہوں کہ اس سے بھی بڑا حال ہوتا ہے اور اس میں سینٹر میں موسیٰ علیہ السلام
ایک ٹیبل ہوتا ہے, اس کے پاس کھڑے ہو کے کچھ کتاب میں کچھ پڑھ رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں. تو میں جو تھا نا وہ دیوار کے ساتھ ادھر کھڑا ہوں. تو اچانک موت کا فرشتہ جو ہے نا وہ آتا ہے, اور موت کا فرشتہ بھی تقریباً ان کی ہائٹ نہیں ہوتا, وہ بھی کافی اسٹرانگ ہوتا ہے, اور وہ موسیٰ علیہ السلام سے اجازت لیے بغیر ان کے سامنے نا ان سے بھی بات کرتا ہے. جس کا موسیٰ علیہ السلام کو ناگوار گزرتی ہے اس کی وہ حرکت, تو موسیٰ علیہ السلام نا اس کو یعنی رکھ کے اس کے منہ پہ ایسے تھپڑ مارتے ہیں, اور وہ جو موت کا فرشتہ ہوتا ہے نا وہ زمین پہ ایسے گرتا ہے اور گھسیٹتا ہوا نا کوئی 10-15 فٹ دور جاتا ہے. تو میں یہ دیکھ کے نا تو ڈر جاتا ہوں, میں اپنے آپ کو دیوار کے ساتھ چپکا دیتا ہوں کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام کی جو نظر ہے نا وہ میرے اوپر نہ پڑ جائے, ورنہ انہیں میری موجودگی ناگوار گزری نا تو انہوں نے مجھے مار دیا نا تھپڑ, تو وہ تو موت کا فرشتہ ہونا تو اس نے برداشت کر لیا, نہیں تو میں نے تو سیدھا اوپر ہی پہنچ جانا ہے. تو اس کے بعد نا جب موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ میں ڈر گیا ہوں, تو موسیٰ علیہ السلام نا میرے پاس سے آتے ہیں دبے پاؤں کے ساتھ, بڑے آرام سے اور عاجزی سے آتے ہیں کہ کہیں میں ڈر نہ جاؤں. تو پھر میرے بالکل قریب آ کے مجھے کہتے ہیں کہ قاسم میرا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ میں آپ کو ڈراؤں اور آپ کو یعنی مجھ سے اس طرح ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر مجھے یعنی حوصلہ ہوتا ہے, میں یعنی سانس میں سانس آتی ہے. تو پھر میں یعنی یہ دیکھ کے کہتا بھی ہوں کہ اللہ کے جو نبی ہیں نا وہ سارے بہت اچھے ہیں, اور یعنی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی وجہ سے کوئی ایک آدمی ڈر گیا ہے تو انہوں نے یعنی دبے پاؤں کے ساتھ وہ گئے تاکہ اللہ مزید نہ ڈرے, اور وہ ایکسپلین بھی کیا کہ ان کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ وہ کسی کو اس طرح سے ڈرائیں. تو جو اللہ کے نبی ہیں نا وہ میں نے ڈریمز میں دیکھا سبھی بہت معصوم اور سب ایک جیسے ایسے ہوتے ہیں جو یعنی اللہ کی مخلوق جو ہوتی ہے نا اس سے بالکل ایسے ملتے ہیں جیسے ان کے کوئی اپنے رشتے دار ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک خواب میں جو آپ نے 19 نومبر 2021 کو دیکھا, خواب ختم سے پہلے قاسم بھائی نے کہا کہ سال کے آخر میں کام پورا ہو جائے گا, تو کون سے کام کی طرف اشارہ ہے اور کون سا سال ہے یہ, اور ہم یہ جو ڈیلز پڑھیں گے اس کام کے بعد کیا کریں گے؟ اکبر کا سوال ہے یو ایس ایس امریکہ. ہاں سال جا کر کام ختم ہو جائے گا. ایک ایسا ڈریم there is one of my dream is also like this. I don't know which year is this, and after dream spreading, mostly people think their work will be stopped and finished. No. After it, the more big responsibility will become. Like یعنی ڈریم شیئرنگ کے بعد جو ہے نا وہ ہمارا کام شروع نہیں بلکہ ختم نہیں بلکہ سٹارٹ ہوتا ہے. ابھی یعنی ہم ڈریم شیئر کر رہے ہیں, بلکہ جو ہم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سچا اسلام ہے اس کو بیسیکلی ہم نے سپریڈ کرنا شروع کر دیا ہوا ہے. یعنی لوگوں کو جو ہم میسیج دیتے ہیں کہ شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچائیں, یہ بیسیکلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پیغام ہے, یعنی توحید ہے کہ لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لیکن یہ بات ہم نے صرف زبان سے نہیں پروف کرنی بلکہ ایکشن سے بھی پروف کرنی ہے. ایکشن سے کیسے پروف کریں گے ہم؟ جو ہمارے گھروں میں اگر کوئی تصویر لگی ہے اس کو ختم کریں, جو اگر کوئی ڈیکوریشن ایسے کوئی چھوٹا پیس پڑا ہوا ہے جانور کی شکل کا اس کو, یا انسان کی شکل کا اس کو ختم کریں. اور میں کیا کرتا ہوں کہ اسپرے پینٹس وغیرہ رکھے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی فوڈ آتی ہے کوئی چیز تو اگر وہ زیادہ دیر تک گھر میں اس نے یعنی وہ پڑی رہے گی تو اس پہ پھر وہ اسپرے پینٹ کر دیتا ہوں. تو ہم نے یعنی ڈریم شیئرنگ کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سچا اسلام ہے اس کا جو پہلا سٹیپ ہے یعنی توحید, اس کو بھی ہم نے
اللہ کی رحمت سے پھیلانا شروع کر دیا اور اس کو انشاءاللہ اور مزید پھیلاتے چلے جائیں گے. اور کچھ ڈریمز ہیں جس میں وہ ہوتا ہے کہ سال کے اینڈ تک یہ ڈریمز ایسے کچھ پھیل جائیں گے. اور مجھے یعنی اس سال ڈریمز بھی آئے کہ اگر ہم یہ جو ورک ہم کر رہے ہیں اس کو ہم پروفیشنل طریقے سے کریں تو یہ جو ڈریمز ہیں نا تقریباً 3 سے 4 مہینے میں پھیل سکتے ہیں پوری دنیا میں. اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو یعنی پوری دنیا میں جتنے بھی بڑے عالم ہیں یوٹیوبرز ہیں ان تک یہ بات پہنچ گئی ہوئی ہے کہ ایسے کوئی بندہ ہے اس کو ڈریمز آتے ہیں اور اس کے ڈریمز میں جو مین میسیج ہے وہ یہی ہے کہ جب تک ہم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی. ابھی میں ایک انٹرویو بھی کچھ دن پہلے ہوا تھا تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو عالم ہیں وہ تو آلریڈی سارا کچھ بتا رہے ہیں کہ یہ شرک ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں یہ سارا کچھ, لیکن یعنی وہ سارا کچھ تو بتا رہے ہیں لیکن پھر میں نے بتایا ان کو کہ اگر ایسا ہے تو وہ جو ابھی کچھ دن پہلے ایک یو کے سے ناصر ہیں انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے مفتی مینگ کی. اس میں مفتی مینگ کے ایک ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے, وہاں پہ ادھر ایک تصویر سی بنی ہوئی ہے اور یہاں بھی کچھ تصویر سی بنی ہوئی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ وہ مفتی ہیں اور عالم ہیں تو اگر ان کو اس چیز کا ہی نہیں پتا کہ یہ شرک ہے تو وہ امت کو کیسے ایکسپلین کریں گے, کیا بتائیں گے, جبکہ وہ ان کو خود بھی نہیں پتا. اگر وہ واقعی میں لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں تو پھر یہ چیز کیوں نہیں بتا رہے. اور پھر دوسرا, آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں سرچ کریں, آپ کو بہت سی ایسی ویڈیوز مل جائیں گی جس میں لوگوں نے اپنے جسموں پہ ٹیٹوز بنائے ہوئے ہیں اور وہ حج اور عمرہ کر رہے ہیں. تو یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام کعبہ کے یہ نوٹس میں یہ چیز آئی ہو کہ لوگ ٹیٹوز کے ساتھ بھی آتے ہیں اور ٹیٹوز میں انہوں نے تصویریں بھی بنائی ہیں اور چیزیں بھی ہیں. تو اگر ایسا ہے تو وہ کیوں نہیں ان پہ پابندی لگاتے کہ جی آپ اپنا عمرہ تو حرام کر ہی رہے ہیں, دوسروں کا بھی اس سے آپ حرام کر رہے ہیں. اور بہت سے لوگ ایسی شرٹس پہن کے جاتے ہیں جس پہ تصویریں بنی ہوتی ہیں یا کوئی اور موبائل کور ہے یا پھر بیگ ہے یا کوئی اور چیز ہے جس پہ وہ تصویریں بنی ہوئی ہیں یا کچھ اس طرح سے چیز ہے, تو وہ پھر کیوں نہیں روکتے وہ. تو یہ جو شرک ہے نا یعنی بہت یعنی ٹاپ لیول کے جو عالم ہیں نا ان کو بھی نہیں ان چیزوں کا پتہ. تو یہ چیز جو ہے نا یہ پیغام ہم نے پوری دنیا میں پھیلانا ہے کہ یہ ساری چیزیں شرک کے زمرے میں آتی ہیں. اور اگر آپ نے ٹیٹوز بنائے ہوئے ہیں اپنے جسم پہ تو آپ سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ عمرہ حج نہ کرنے جائیں, اس کو پہلے ریموو کریں اور پھر جائیں, کیونکہ اس طرح آپ اپنا بھی عمرہ خراب کریں گے اور دوسروں کا بھی کریں گے. جی جن کے لیونگ تھنگ کی چیز میرے خیال سے پھر بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر آپ علماء سے پوچھیں بھی تو وہ ایک آپ کے باڈی پہ نا ایک لیئر سی چڑھا دیتا ہے. تو یعنی اگر آپ نے وضو کرنا ہے تو اس میں وہ آپ کا جسم کا حصہ گیلا نہیں ہوگا جس میں وہ ٹیٹوز بنا ہوگا, یا اگر آپ نے غسل کرنا ہے تو اس میں بھی وہ آپ کا جسم پوری طرح سے گیلا نہیں ہوگا. تو میرے حساب سے ٹیٹو میں لیونگ تھنگ ہو یا نہ ہو یہ دونوں صورتوں میں نہیں ہونا چاہیے. ان کے لیے میں نے اب حمزہ ایکواڈور سے ہیں, وہ ریورڈ مسلم ہیں, انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ٹیٹوز. تو میں نے ان سے کہا کہ اس کو نا آپ ریموو کریں, یہ آپ جہاں جائیں گے آپ کے یہ 7 چیزیں جائیں گی. تو انہوں نے پھر پتہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو ریموول کاسٹ ہے نا وہ بہت زیادہ اور میں اس کو ابھی پے نہیں کر سکتا, اور یہ پین فل بھی کافی ہے اور اس کے 3 سیشن ہیں تقریباً. تو وہ پھر کہتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ وہ جو شکل بنی ہوئی ہے نا
اس پہ میں کوئی اور چیز یعنی رنگ چڑھا دیتا ہوں کالا یا اس طرح سے تاکہ اس کی شکل وہ جو ہے نا مٹ جائے. تو میں نے کہا فی الحال آپ وہ کر لیں اور جب آپ کو اللہ اتنے دے تو آپ اس کو وہ ریموو کر لیں. تو فی الحال انہوں نے وہ ریموو کر لیے ہوئے ہیں, یعنی کوئی بلیک کلر کا انہوں نے اوپر چڑھا دیا ہوا ہے اوپر. تو اس طرح سے انہیں کرنا ضروری ہے کیونکہ ورنہ وہ جہاں جائیں گے وہ چیز وہ ان کے ساتھ ہی جائے گی. پہلا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ آپ نے جو وہاں پہ دیکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو شادی ہوتے ہوئے, تو اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ نے مجھے بتا سکتے ہیں ان کی کتنی قیمت تھی, اور ان کی بہنوں پاکستانی دیکھ لی تھی, انڈونیشین دیکھ لی تھی, ملیشین دیکھ لی تھی, آگے انہوں نے آپ کو کوئی آپشن نہیں دیا پاکستانی اور انڈونیشین ملیشین کا آپشن دیا. پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ غزوہ ہند میں عورتوں کا کیا رول ہوگا جو مردوں کی طرح لباس پہن کر جائے گا. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن محمد قاسم بھائی نے کیا خواتین کو دیکھا ہے جن کو نبی اسلام کی صفات مل. اب جو یہ پرانے ڈریمز ہیں 2003 سے 2005 میں نے دیکھے تھے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ٹرین پہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ لڑکی اس ٹرین میں ہی ہوتی ہے جس سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہونی ہوتی ہے, تو وہ ہمارے ساتھ ہی ہوتی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ پاکستانی, انڈونیشیا, ملیشین, موسٹ لائکلی وہ پاکستانی بھی ہو سکتی ہیں اور یعنی ان میں سے ہی کسی کی بیٹی ہوں گی یا اس طرح سے کچھ. اور غزوہ ہند میں جو عورتوں کا یعنی وہ جو لباس کے اوپر اللہ نے مجھے کافی بتایا ڈریمز میں کہ جو عورتوں کا لباس ہے نا وہ یعنی لوز ہونا چاہیے, یعنی ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی جو باڈی ہے وہ کلیئر نظر آئے. تو وہ شوڈ بھی یعنی وہ اتنی لوز ہو کہ ان کی باڈی کی جو شیپ ہے نا وہ بالکل بھی دوسروں کا نظر نہ آئے. تو میرا نہیں خیال کہ غزوہ ہند میں ایسے لباس پہن کے تو عورتوں کو اجازت دی جائے گی, جائیں اور جان کریں, نہیں ایسے نہیں ہوگا. اور جو تیسرا سوال تھا اس میں ہم جب قیامت کے دن ہم گروپ کی شکل میں ہوتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے اس گروپ میں ہم مرد اور عورتیں بھی ہوتے ہیں, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ملتے ہیں, تو عورتیں بھی ان کے لیے بھی وہ شفاعت ہوگی. تو جی جب ہمارے ملک میں سول وار آپس میں لڑائی ہوئی تو قاسم بھائی نے کوئی خواب دیکھا ہے کہ ہم اس کی تیاری کیسا کریں, کیا ہم مزدہ کریں, یعنی ہم جیسے آپ کو پتا ہے کہ زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے اور نمالی کرتی ہے, اس میں مارننگ کے لیے نمالی کرتی ہے, تو اب اس کو کیا کر سکتے ہیں فلسطین کے لیے اس طرح. میرا نہیں خیال کہ ہم احتجاج کے علاوہ کچھ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی تو مدد ہے ہی نہیں. تو اور جو مسلم ممالک ہیں ان کے لیڈرز ہیں وہ آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے, وہ تو بلکہ اسرائیل سے ریلیشنز اور سفارتی تعلقات پیدا کر رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ایسی سچویشن میں وہ کوئی احتجاج بھی کر سکیں گے. تو ہم کچھ نہیں کر سکتے اس سچویشن میں, ان کے لیے صرف دعا ہی کر سکتے ہیں فی الحال تو. اور یہ ہے کہ جو مجھے ڈریمز میں آیا تھا کہ ان کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ فلسطین کا صرف نام باقی رہ جائے گا, یعنی وہ کمپلیٹلی طور پہ انہوں نے یہ پلان بنایا ہوا ہے کہ پہلے وہ غزہ پٹی کو ختم کر دیں گے, پھر وہ جو باقی فلسطین رہ جائے گا اس کو بھی ختم کر دیں گے یہ تو, اور ہم مسلمان بس دیکھتے رہیں گے اور ویڈیوز کے نیچے کمنٹس کرتے رہیں گے بس. لیکن جو پریکٹیکلی ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو میسیج ہے نا یہ ہم نے پوری امت کو پہنچانا ہے
کہ ہم تک اللہ کی مدد اس لیے نہیں پہنچ رہی کہ ہم نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بالکل ہی بچانا چھوڑ دیا ہوا، یعنی ہم شرک کو شرک ہی نہیں سمجھ رہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان اندھیروں سے باہر نکلیں تو ہمیں یہ کام کرنا ہوگا. آج فلسطین کی باری آئی ہوئی ہے، کل کو وہ عرب کنٹری میں کسی اور کی باری آئے گی، وہ پھر اور کسی کی، پھر کرتے کرتے پورا مڈل ایسٹ اس کی زرد میں آ جائے گا، پھر وہ بڑھتے بڑھتے پاکستان تک بھی آ جاتی ہے بات. لیکن پاکستان میں وہ اللہ کی رحمت سے وہ جو بات ہے وہ لوگ سمجھ چکے ہوتے ہیں اور اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کر چکے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ پھر آ کے اللہ کی مدد آتی ہے، تو وہاں پہ پھر وہ کافروں کو شکست ہوتی ہے. تو اگر یہ سب کچھ سٹارٹ ہوا نا تو یہ پھر غزوہ ہند کے بعد ہی مسلمانوں کی نا کوئی آپ کہہ لیں تقدیر بدلے گی. اس سے پہلے تو جو مجھے ڈریمز میں آیا کہ بس ایک مشکل ختم ہوگی نہیں تو دوسری کوئی آفت آ جائے گی. اس طرح سے وہ جو ہے نا مسلمانوں کی حالت اسی طرح ہی رہے گی. تو وہی پھر میں نے وہ ڈریمز میں بھی دیکھا کہ وہ لوگ پھر جو کہتے ہیں کہ جس طرح وہ یعنی وہ جو پاکستان میں حالات بدلے ہیں لوگوں کے تو ہمارے بھی بدلے جائیں. تو وہ پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ انتظار کریں، ہم آپ کے پاس آئیں گے. تو یعنی وہ بھی یعنی خواہش کرتے ہیں. اور ایک ڈریم میں تو میں نے ایون دیکھا کہ لوگ مڈل ایسٹ سے آتے ہیں اور پروں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کے آتے ہیں. یعنی جو جہاز کی جو پر ہے اندر سے تو فل ہوتا ہی ہے وہ جہاز، لیکن وہ لوگ اپنے آپ کو پروں کے ساتھ بھی باندھ لیتے ہیں. اور جب پاکستان پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ چلو ایٹ لیسٹ ہمارا گھر چلا گیا، ہماری فیملی چلی گئی، لیکن ہم تو پاکستان پہنچ گئے نا. تو یعنی اس طرح کی بھی میں نے سچویشن اپنے ڈریمز میں دیکھی ہے. تو اللہ رحم کرے ہمارے حال پہ اور ہمارے حال پہ رحم کے ساتھ توجہ فرمائے اور ہمیں شرک اور اس کی اقسام کو سمجھنے کی اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلا سوال کا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا تھا کہ 7 سال سکون پہ ہوں گے، پیس ٹائم پہ ہوں گے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں سے بھرے لوگ. پھر دجال آئے گا، اور جب دجال آئے گا کیا اس علاقے کے جو اسلامی گورنمنٹ کے میں ہوگا اس کی جو اس میں جو رحمت ہے اس علاقے میں اور اللہ کا فضل اس علاقے پر ہوگا، کیا وہ ختم ہو جائے گا دجال کے آتے؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال جب آئے گا تو جو علاقہ اللہ کی نعمتوں اور فضائل سے بھرا ہوا ہوگا صبح کے وقت وہ اگر دجال کے آگے نہیں ہوگا تو پھر بالکل برباد ہو جائے گا، خالی ہو جائے گا، بیرن ہو جائے گا. بالکل میں نے ایسا ہی دیکھا اپنے ڈریمز میں کہ پوری دنیا جو ہوتی ہے نا وہ امن سے بھری ہوتی ہے اور ہر طرف خوشحالی ہوتی ہے، لیکن دجال کے آنے کی دیر ہوتی ہے تو وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ الٹ پلٹ ہو کے رہ جاتا ہے. اور جو دجال کو سجدہ نہیں کرتا، اس کو جوائن نہیں کرتا، دجال اس کا پانی بھی بند کر دیتا ہے، اس کا کھانا پینا بھی بند کر دیتا ہے، سارا کچھ. اور آپ کو پتہ ہے انسان کھائے پیے بغیر کتنی کے دن زندہ رہ سکتا ہے. تو کافی یعنی اس طرح سے میں نے دیکھی ہے سچویشن کہ دجال واقعی بالکل آپ کہہ لیں کہ باغات بنے ہوتے ہیں اور وہ یعنی ایسے لگتا ہے کہ صحرا میں تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے کبھی یہاں پہ کوئی سبزہ تھا ہی نہیں شاید. تو یعنی اس طرح سے نا وہ بدل کے رکھ دیتا ہے دجال سارا کچھ جو اس کو جوائن نہیں کرتا. تو واقعی یہ میں نے اپنے ڈریمز میں دیکھا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. اور اس کو غصہ جو ہوتا ہے نا وہ بس یہی ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں جو اسلام ہے وہ کیوں پھیل گیا اور پوری دنیا اسلام امن سے کیوں بھر گئی. تو یہ بھی اس کو ایک غصہ ہوتا ہے. کسانوں نے سوال یہ کیا ہے کہ محمد قاسم بھائی کے خوابوں میں یہ بات ہے کہ مستقبل میں یہ جو پیغام ہم پھیلا رہے ہیں خوابوں کا یہ رک جائے کیونکہ انٹرنیٹ بند ہو جائے.
internet will stop working, because it's a whole network. Even if there is some war, you can still see there is videos and news are coming from these war area. So I don't think so internet will be stopped suddenly or whole world. I don't think so. This next question is from Dunya here, and the question is, what will happen first? Will you go to Medina and Makkah first, or will Ghazwa Hind happen first? मैंने काफ़ी ड्रीम्स देखे हैं कि जिसमें मैं देखता हूँ कि मैं मदीने जाता हूँ, तो अब ज़ाहिर सी बात है वो हमारी मेन होली प्लेसेस हैं, तो वहाँ पे तो मुसलमानों का आना जाना तो लगा रहता है। लेकिन जो मैंने ड्रीम्स में देखा है कि गज़वा हिंद से पहले भी जाता हूँ, ड्यूरिंग गज़वा हिंद भी मदीने जाता हूँ, और बाद में भी मदीने में जाता हूँ, और इवन ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो हम रहते हैं वो हम रहते ही मदीना के अंदर हैं। तो ये काफ़ी बार मैंने ड्रीम्स में देखा है, पहले भी उस दौरान भी और बाद में भी, तो ऐसे मैंने देखा हुआ ड्रीम्स। इंडोनेशिया से जो सवाल पूछ रही है वो ये पूछ रही है कि जब कासिम भाई ने 13 साल की उम्र में ख्वाब देखा था, ख्वाब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला शाम की ज़ियारत हुई थी, दोनों साथ आए थे और आप एक वीआईपी कमरे में थे। क्या कासिम भाई उसकी और तफसीलात दे सकते हैं? इस वक्त माहौल कैसा था? वो सिर्फ एक आवाज़ थी, वो रोशनी थी, वो दिन का वक्त था या पूरा दिन था? क्या सिर्फ कासिम भाई को ये एहसास हुआ कि उनको देखा जा रहा है, या बाकी बच्चों को एहसास नहीं हुआ, या वो लोग क्रिकेट खेलते रहे? तो ये सवाल इस वजह से पूछ रही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ख्वाब में मिलना इस पर जो है लोग क्या, क्योंकि इसमें क्लैरिटी नहीं, तो क्या आप इसमें तफसीलात दे सकते हैं? अब वो जो स्टेडियम टाइप जगह होती है, उसमें ये होता है कि मैं थर्ड मैन की जानिब होता हूँ और मेरी जो सीधी नज़र जाती है वो वीआईपी सेक्शन की तरफ ही जाती है। अब होता ये कि दिन का टाइम होता है, लेकिन आसमान पे बादल होते हैं शायद, जिसकी वजह से ना मैं साया नहीं देखता, तो यानी सूरज की रोशनी नहीं देखता, और जो वेदर होता है यानी मौसम होता है वो कूल होता है, यानी उसमें मुझे ना कोई गर्मी फील हो रही होती है ना सर्दी। और ये होता है कि मैं शायद सिर्फ नोटिस करता हूँ, क्योंकि बाकी जो होते हैं ना वो वैसे ही बच्चे खेल रहे होते हैं, बॉलिंग जो करा रहा है वो बॉलिंग करा रहा है, जो बैटिंग कर रहा है वो बैटिंग कर रहा है, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ और मेरा फोकस होता है वो उस तरफ होता है। और उसी दौरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे बच्चों की तरफ एक नज़र डालते हैं और एंड में मेरी तरफ ऐसे उंगली से इशारा करके कहते हैं कि या अल्लाह मैंने इस बच्चे को चुना। तो हो मेरा ख्याल है कि सिर्फ मेरी ही उस तरफ ध्यान जाता है। कभी कभी जो आपके साथ आपके ड्रीम्स को स्प्रेड करते हैं उनमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, नहीं हो जाती, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो क्या दज्जाल का जादू उन पर कोई इन्फ्लुएंस है इन किस्म के वाक़यात में? अब जो दज्जाल है ना वो तो यानी इसी खोज में ही रहता है कि हम जो है ना वो क्या कर रहे हैं और वो कैसे हमें कंफ्यूज कर सकता है, और जो ड्रीम से ज़्यादा बिलीव करते हैं उनको वो दज्जाल ज़्यादा यानी कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, और उनकी फैमिलीज के भी कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो पीछे हट जाएं। लेकिन जाहिर सी बात है अल्लाह की रहमत और उसकी मदद भी होती है। तो एक ड्रीम में ये होता है कि हम एक ना ऐसे बिल्डिंग सी होती है तो उसमें बैठ के तो हम बातें कर रहे होते हैं, और मैं उसके बाद बिल्डिंग से बाहर जाता हूँ और सड़क की उस तरफ दज्जाल होता है। तो दज्जाल मुझे कहता है कि कासिम मुझे पता है कि तुम अंदर क्या बातें कर रहे थे और क्या प्लानिंग्स कर रहे थे, मुझे सारा पता है। तो मैं कहता हूँ कि ये तो अभी यानी लेवल पावर 4 पे नहीं पहुँचा, तो
یعنی اس پہ یعنی اس کو بھی اتنی پاور ہے کہ یہ ہماری باتیں بھی سن سکتا ہے اندر اور سارا کچھ کر سکتا ہے. اور بھی ڈریمز ہیں جس میں وہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں بھی کہیں یعنی کسی بڑے عالم کے پاس جا رہے ہیں یا کسی اور کے پاس جا رہے ہیں ڈریم شیئر کرنے, تو دجال ادھر جا کے تو پہلے سے ہی ان کے دماغ کو نا پھیر دیتا ہے کہ وہ قاسم کے ڈریمز پہ بلیو ہی نہ کریں. تو اس طرح سے میں نے دیکھا ڈریم میں. اور دجال جو ہے نا وہ پوری کوشش کرتا ہے اور جب تک وہ زندہ ہے وہ کرتا رہے گا اپنی کوشش. تو اللہ ہمیں دجال کے فتنوں سے بچائے, آمین. ان کا معروف سوال یہ ہے کہ کس ترتیب میں دجال کے جادو کو, کالے جادو کو توڑا جا سکتا ہے, کیونکہ میں نے اویس نصیر بھائی کی ویڈیو میں دیکھا ہے کہ وہ اپنی شہادت کی اکٹھی اپنے ماتھے پر اس کی طرف سے اشارہ کرتے ہیں اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, پھر سورہ فلق 1 دفعہ, سورہ ناس 1 دفعہ, پھر سورہ اخلاص 1 دفعہ اور آخر میں درود. تو کون سا درود ہمیں اس میں پڑھنا ہے خاص طور پر, اور جو ہے اویس نصیر بھائی نے کیا صحیح طریقہ بتایا کہ نہیں بتایا, آپ اس پر تفصیلات دے دیں تاکہ ہم بھی اس پر عمل کریں. صرف بنگلہ دیش سے سوال کریں. تو اب ایک ڈریم میں یہ ہوتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک ہیلپر ہوتے ہیں ان کے نا وہ یہ سینٹر میں نا ایک تیسری آنکھ نکل آتی ہے اور وہ ہوتی ہے وہ دجال کی آنکھ. تو سینٹر والی آپ نے موویز ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا. تو وہ پھر میں کہتا ہوں کہ اب میں ادھر کیا کروں اس کو, یعنی دجال کا جو انفلوئنس ہو رہا ہے ان پہ اوپر وہ کیسے ختم کروں. تو پھر وہ میں کہتا ہوں کہ دجال جو ہے نا وہ جو اللہ کی وحدانیت جب بیان کی جاتی ہے تو اس سے وہ کافی ڈرتا بھی اور بھاگتا بھی. اور دوسرا پھر میں نے دیکھا ہے کہ سورہ اخلاص سے دجال کافی ڈرتا بھی ہے. تو وہ پھر میں اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تو میں اس طرح سے ایسے وہ شہادت کی انگلی رکھ کے تو وہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہوں تو وہ غائب ہو جاتی ہے تیسری آنکھ دجال کی. تو اس کے بعد ایک دوسرا ڈریم ہوتا ہے, اس میں وہ ایک ہم گھر میں ایک کمرہ ہوتا ہے, اس میں وہ ڈریم شیئرنگ کا ورک ہوتا ہے. تو وہ جو کوئی بھی اندر جاتا ہے تو وہ نا تھوڑی دیر بعد ڈر کے تو باہر آ جاتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ اندر تو جادو ہے تو آپ پہلے اس کو ختم کریں, پھر کوئی ادھر آ کے کام کرے گا ورنہ نہیں کرے گا. تو پھر جب میں اس کمرے میں جاتا ہوں تو وہ جو جادو ہوتا ہے نا وہ ویوز میں آتا ہے, یعنی میں دروازے سے انٹر ہوا تو کوئی ایک ایسے چیز آ کے مجھے ایسے محسوس ہوتی ہے, ٹکراتی ہے. پھر آگے جاتا ہوں تو پھر ایک اور چیز آ کے ایسے مجھے ٹکراتی ہے, محسوس ہوتی ہے. پھر یعنی اس طرح 5-6 ہوتی ہیں. تو میں کہتا ہوں واقعی ادھر کوئی جادو ہے, اور اس سے نا وہ خوف بھی پیدا ہوتا ہے. تو اب وہاں پہ میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہوں, پھر ایک بار چوتھی بار پھر ایک بار سورہ اخلاص پڑھتا ہوں, اور اس کے بعد پھر میں سورہ ناس, سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتا ہوں. تو پھر اس کے بعد کمرے میں دوبارہ آتا ہوں تو وہ ویوز کم ہو جاتی ہیں, کافی حد تک کم ہو جاتی ہیں, لیکن وہ پھر بھی وہیں رہتی ہیں, موجود ہوتی ہیں وہ جادو کی جو ویوز ہوتی ہیں. تو پھر میں پریشان ہو جاتا ہوں, میں کہتا ہوں میں نے سارا کچھ تو کر لیا ہے, تو یہ جو جادو ہے پھر بھی ختم نہیں ہوا, کم ہو گیا لیکن ختم نہیں ہوا. تو پھر میں گھر کے صحن میں جا کے تو ایسے گھومتا ہوں, پھر میں سوچ رہا ہوتا ہوں. تو پھر اچانک میرے ذہن میں آتا ہے کہ درود بھی پڑھنا ہے. تو وہ پھر میں درود پڑھتا ہوں. جو ڈریم میں پڑھتا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جب میں یہ درود پڑھتا ہوں تو پھر اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ اب جو وہ جادو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے, اور وہ کمپلیٹلی طور پہ, یعنی یہ جو سارا عمل تھا یہ پورا ہو گیا. تو پھر اس کے بعد جب میں کمرے میں جاتا ہوں, انٹر ہوتا ہوں, تو پھر مجھے کوئی ویو محسوس نہیں ہوتی اور نہ اس میں پھر کوئی کسی قسم کا خوف رہتا ہے. تو پھر میں کہتا ہوں کہ یہ جو آخری 3 کل ہیں ان کے ساتھ درود بھی پڑھنا ہے. تو اب یہ جو درود کا جو ہے نا یہ ایک ڈریم تھا جس میں میں اللہ سے پوچھتا ہوں کہ وہ ایگزیکٹ ریشیو کیا ہے کہ جس سے یعنی ٹھیک طرح سے وہ پڑھا جائے, یعنی وہ بیلنس کر کے پڑھا جائے.
تو پھر اس میں اللہ بتاتا ہے کہ 6 بار میرا نام لینا اور 7ویں بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا، یعنی 6 بار اللہ کی تعریف اور اس کی تسبیح کرنی ہے، اور 7ویں بار پھر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا ہے۔ تو وہی یعنی وہ دوبارہ اس ڈریم میں وہ پھر میں اس چیز کو دیکھتا ہوں۔ تو یہ 2 ڈریمز ہیں، لیکن جو اویس نصیر ہیں وہ شاید ان دونوں ڈریمز کو مکس کر گئے ہیں۔ تو یہ میرے سے اب بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ ویسے بھائی جی آپ نے یہ بتایا کہ دجال پیدا ہو گیا کرن میں اور اس کا نام عبد الرحمان ہے، لیکن جو حدیث تمیم الداری جو بیان کیا ہے کہ دجال ایک جزیرے میں پھڑا ہوا ہے، جزیروں میں، اور وہاں پہ ایک جانور بھی ہے اس کے پاس، تو اب اس جانور کے بارے میں آپ کو بھی دیکھنا ہے، اور یہ 2 باتیں ٹکراتی بھی ہیں کہ وہ تصویروں میں یا وہ پیدا نہیں ہوا ہے، مطلب یہ سمجھ نہیں آتی، کمپلیکیٹ ہوتی ہے۔ دیکھیں اب اس میں یہ کہ جیسے میں نے بات کی اور شاید میں نے یہ ذکر بھی کیا کہ اللہ نے ایک ڈریم میں مجھے بتایا کہ تم جو موویز میں دیکھتے ہو نا، دجال اس کو ریالٹی میں کر سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو موویز میں ٹائم ٹریول کا بھی دکھایا جاتا ہے، تو اب اگر ٹائم ٹریول دکھایا گیا تو وہ پھر دجال اس ٹائم ٹریول کو بھی کر سکتا ہے۔ اور ایک ڈریم میں نے پھر آپ کو یعنی ابھی میں نے شاید بات بھی بتائی کہ جو غزوہ ہند یا ورلڈ وار 3 ہے، اس میں کہیں نہ کہیں پیچھے دجال کا ہاتھ بھی ہوتا ہے، اور اللہ اس کو پھر کئی سال کے لیے قید بھی کر دیتا ہے۔ تو جب وہ قید ہو جاتا ہے تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ دجال اپنے آپ کو وہاں سے نکالنے کے لیے ٹائم ٹریول کر کے پیچھے چلا جائے 1400 سال پہلے، اور جب وہ ٹائم ٹریول کر کے پیچھے جاتا ہے تو وہ ساری پاورز اپنے ساتھ نہ لے کے جاتا ہو، یعنی اس کی جو پاورز ہیں وہ لمیٹڈ ہوں اس طرح سے۔ تو وہ ہو سکتا ہے وہ جو حدیث میں چیز ایک بیان ہوئی ہے وہ دجال کے ٹائم ٹریول کر کے پیچھے چلا گیا ہو، لیکن چونکہ اس کو پتہ نہ چلا ہو کہ وہ کس زمانے میں آ گیا ہے، تو وہ پھر جب صحابہ وہاں پہ اس جزیرے میں پہنچے تو دجال نے پھر ان سے پوچھا کہ کیا یہ نشانیاں ظاہر ہو گئی ہیں، یعنی اس نے ہو سکتا ہے اندازہ لگایا ہو کہ وہ اس وقت کس زمانے میں آ کے تو پہنچ گیا ہے۔ تو واللہ عالم اس طرح سے کچھ ہوا ہو اور وہ ٹائم ٹریول کر کے پیچھے چلا گیا ہو، اور یہ پاسبل ہے۔ اس میں فہد بھائی جو ہیں وہ کچھ زیادہ بتا سکتے ہیں آپ، عرفان بھائی۔ یہ جو زلزلے آ رہے ہیں اور جو زمین اور وہ فلڈز آ رہے ہیں، تو یہ کیا لوط علیہ السلام کی اب یہ جتنی بھی آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ یعنی آپ نے بتایا کہ یہ ظاہر سی بات ہے، یہ ہے تو اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں بھی، ایون اللہ نے قرآن میں بھی یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ میں تم لوگوں کو آپس میں لڑا کے تو اپنے عذاب کا مزہ چکھا دوں، یعنی اس طرح سے اللہ نے قرآن میں الفاظ بھی پیدا کہے ہوئے کہ ایون مسلمان اگر آپس میں لڑتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے کسی عذاب کا یعنی کوئی شکل ہے۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اس کی رحمت سے امید لگانی چاہیے، اور بے شک اللہ بڑا مہربان ہے۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچا لیں تو اللہ جو ہے وہ ہم پہ عذاب نازل کر کے کیا کرے گا؟ تو جو اللہ کی جو عذاب کی جو مین وجہ وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ شرک و شرک ہی نہیں سمجھتے، اور اللہ نے یہ میرے خیال سے قرآن میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر تم لوگ شرک سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دو تو پھر اللہ بھی تم پہ عذاب نازل کر کے کیا کرے گا۔ تو اس طرح سے میرے خیال سے اللہ نے قرآن میں کہیں ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ تو مین چیز بس اب ہمیں اس چیز پہ بھی فوکس کرنا ہے کہ اس گناہ سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جس کو اللہ سب سے
ناپسند کرتا ہے اور جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور وہ شرک ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ ہم ایک تو اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچائیں، اور اللہ کی رحمت سے امید لگائیں، اور اللہ سے ہم دعا کریں کہ ہم پر، ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما اور ہمیں ان اندھیروں سے اپنی رحمت سے باہر نکال۔ آمین۔ صاحب منیر پوچھ رہے یو کے سے کہ جو لوگ پہلے ہجرت کریں گے پاکستان، ان حالات میں جب حالات یہاں پر بہت مشکل ہیں، اور کچھ لوگ ظاہر سی بات ہے آپ نے جیسے فرمایا کہ جب حالات اس طرح سے ختم ہو ہجرت کریں، تو کیا دونوں کے اجر میں فرق ہوگا؟ ثواب میں دونوں کے اجر میں فرق ہوگا؟ فی الحال تو ہم نے یعنی ڈریمز شیئر کرنے ہیں، تو وہ میرے خیال سے کہیں بھی بیٹھ کے شیئر کیے جا سکتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اب فزیکل جو ہیلپ کرتے ہیں، اب جیسے آس پاس کے، تو میں تبھی وہ انٹرویوز کے لیے بھی جاتا ہوں، اور تبھی میں یعنی یہ جو میٹنگز جتنی بھی ہوتی ہیں اس میں آپ لوگ فزیکلی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اتنی دور سے آتے ہیں، تو ہی یہ سارا کچھ ارینج ہوتا ہے اور تو ہی یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اب میں جتنا یعنی انٹرویوز اور اس طرح سے لوگوں سے ملوں گا، ڈریمز جو ہیں وہ اتنے ہی زیادہ پھیلیں گے، تو میرے خیال سے فرق ہوگا جی، کیونکہ اگر آپ لوگ فزیکل ہیلپ نہ کریں اس طرح سے، تو میرا نہیں خیال کہ میں اس طرح سے آ کے تو اسپیچز کر سکتا ہوں یا آپ لوگوں سے مل سکتا ہوں، تو میرے خیال سے فرق ہوگا، اللہ نوز بیسٹ۔ لیکن یہ ہے کہ جو باہر ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے تو وہاں پہ ڈریم شیئر کر سکتے ہیں، اور یہ جو آپ نے ابھی بات کی وہ یو کے سے ہیں، تو مجھے بہت زیادہ ڈریمز، پرانے ڈریمز میں یہ آیا، کچھ ڈریمز میں کہ جب یو کے میں بات پھیلتی ہے تو وہ پھر پتہ چلتا ہے، یا یو ایس اے میں بات پھیلتی ہے تو پتہ چلتا ہے، تو جو وہ وہاں پر ہیں وہ ایکچوئل میں ویسٹرن جو مسلمز ہیں نا، ان میں وہ امپیکٹ کر سکتے ہیں، جو کہ ہم یہاں پہ بیٹھے نہیں کر سکتے۔ تو اگر وہ کام وہاں پہ بیٹھ کے کر لیں تو وہ بھی یعنی ویسے ہی ہے جیسے کہ آپ لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں، تو اللہ نوز بیسٹ ایکول ہوگا، یا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ نوز بیسٹ۔ قاسم بھائی میرا یہ سوال ہے کہ میں نے اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا، اس میں ایک کمنٹس میں فلسطین کی کوئی ویڈیو تھی، اس میں جو ہے آپ کے بلیور تھے، آپ کا جو ہے یہ جو مڈل ایسٹ کا کنفلکٹ کا یہ جو خواب تھا یہ کتنے سے پورا ہو رہا ہے، وہاں پہ جو لوگ تھے دوسرے وہ ایک طریقے سے رو رہے تھے، تو جو آپ کے جو بلیور تھے نا وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ایک طریقے سے ہنس رہے تھے کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا، تو آپ ان کے بارے میں آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل غلط بات ہے، انہیں ایسی بالکل نہیں کرنا چاہیے، کسی کا مذاق اڑانا یا اس طرح سے ہنسنا یہ تو اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور میں ان لوگوں سے معذرت، ان لوگوں کی طرف سے معذرت کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح سے کمنٹس کیے، اور میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ وہ اس طرح سے کمنٹس نہ کریں۔ ہم نے یعنی اگر بتا دیا انہوں نے یقین نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کا ایسے اللہ معاف کرے مذاق اڑانا شروع کر دیں۔ ہمیں اللہ سے یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے، اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں ڈالا جو ان ڈریمز کو سننے میں پہلے لوگ تھے، اور ان لوگوں نے اگنور کیا اور یہ سارا کچھ ہو گیا۔ اور اس میں یہ بھی بات بتا دوں کہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم نے اگر آج ہی سارا کچھ شرک اور اس کی اقسام سے ملک کو پاک کر دیا تو اگلے دن ہی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آ جائیں گی، تو ایسا نہیں ہوگا، وہ اس میں یعنی تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن ہو سکتا ہے جہاں پہ 20-25 سال لگنے ہو وہاں پہ شاید 1-1.5 سال لگ جائے، تو اس طرح سے بھی یعنی
یہ بھی ہے کہ اب وہ فلسطین کے لوگ آج شرک سارا ختم کر دیں اور یہ سارا کچھ ہو جائے تو ادھر اللہ کی کوئی ایسی مدد آ جائے، آ بھی سکتی ہے، لیکن یہ کہ وہ ہمیں اس سٹرگل سے گزرنا پڑے گا تو ہی ہم یعنی کامیابی کی طرف جائیں گے۔ یعنی آج ہم نے اپنے شرک اور اس کی اقسام سے ملک کو پاک کر دیا ہے، اس کے بعد جو ہم پلانز بنائیں گے تو ان پلانز کو امپلیمنٹ ہونے میں تھوڑا سا عرصہ تو لگے گا، لیکن یہ ہے کہ اس میں فار ایگزامپل اگر آپ آج پوچھیں اکانومسٹ سے تو وہ کہیں گے کہ شاید اگلے 20-25 سال میں پاکستان ٹریک پہ چڑھ جائے، لیکن اگر ہم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے ملک کو پاک کر دیں تو شاید وہ جو ٹائم ہے جو 20-25 سال کا ہے وہ شاید 1-1.5 سال کا رہ جائے اور اللہ کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں وہ آ جائیں تو انشاءاللہ۔ لیکن بہرحال یہ میں کی شدید مذمت کرتا ہوں کہ ایسا بالکل بھی کمنٹس نہیں کرنا چاہیے، اور میں عرفان بھائی سے کہوں گا کہ وہ گروپ میں اسٹرکٹلی میسج کر دیں کہ اس طرح سے کسی کو بھی کمنٹ نہ کریں، اور اللہ سے مغفرت مانگیں اور اس سے اس کی رحمت اور اس کی رحمت مانگیں، اللہ سے رحم کی امید رکھیں انشاءاللہ۔ اچھا قاسم بھائی، بس آخر میں ہم اختتام ہو رہے ہیں تو اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ آج کل جو جس طرح سے ہمیں نظر بھی آ رہا ہے جو حالات آگے چل رہے ہیں، اور ہم لوگ چاہے آنکھیں بند کر کے بھی بیٹھے ہیں لیکن ہمیں پتہ چل رہا ہے آگے جس طرح کے حالات ملک کے اندر ہو رہے ہیں اور پوری دنیا کے اندر جو واقعات ہو رہے ہیں، اور ہم جو یہ پیغام اللہ کا آ رہا ہے اس کو تسلیم نہیں کر رہے، میجورٹی نہیں کر رہے، کام کر رہے ہیں۔ تو اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ آخر میں کیا لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے ڈریمس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں بھی بتائی ہیں کہ مشکل حالات ہیں، اگر لوگ یقین نہیں کریں تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو اختتام کرتے ہوئے پیغام ایسا دے دیں یا پھر بتائیں اس بارے میں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ویڈیوز بھی ہم بنا رہے ہیں، لوگ بنا رہے ہیں اور پیغام پہنچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، آپ بھی آپ اس چیز میں بتا رہے ہیں، تو ایسا کیا کریں کہ کیا لوگوں کو تھوڑا سا آنکھیں کھولیں؟ دیکھا نا کہ ہم ٹرین پہ عیسیٰ علیہ السلام سے ملنے جا رہے ہیں تو وہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں، تو میں اللہ سے بہت ڈریمز میں نے کہا کہ اللہ ان کی تعداد تھوڑی سی زیادہ کر دے، تو اللہ نے ہمیشہ یہی کہا کہ نہیں قاسم تو بہت ہی تھوڑے لوگوں کو لے کے تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گا۔ تو مجھے نہیں تھا پتا کہ یار یہ کیا اللہ کیوں ایسے کہہ رہا ہے، لیکن جب میں نے ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تو اکثر لوگوں نے، اگر آپ آج بھی دیکھ لیں نا تو آپ کو 99% کمنٹس جو ملیں گے نا وہ برے ملیں گے، یعنی صبر والے بھی نہیں ملیں گے کہ اچھا ہم صبر کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، یعنی وہ 99 آپ کو برے ہی ملیں گے۔ تو وہاں سے میں نے اندازہ لگایا کہ شاید اس لیے اللہ کہہ رہا تھا کہ وہ بہت ہی کم لوگ جو ہے نا وہ جائیں گے۔ تو آج جو ہے نا ہم اس اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم جھوٹ بولنے کو فخر سمجھتے ہیں، جو لیڈر جھوٹ نہیں بول سکتا وہ کامیابی نہیں ہو سکتا، وہ بڑا لیڈر بھی نہیں بن سکتا۔ تو یعنی پتہ نہیں عجیب ہی جو ہے نا ہم یعنی جو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رستہ ہے نا وہ ہم اس سے بہت دور نکل چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو نا ٹھیک کرنا ہے، ورنہ یہ جو حالات ہیں نا یہ کبھی بھی نہیں صحیح ہونے والے۔ اور یعنی جو تیسری سپیچ ہوئی تھی نا تو اس سے پہلے مجھے ڈریم آیا، تو اس میں یعنی میں ڈریم میں دیکھتا ہوں کہ میں سپیچ میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو نہیں نہ بچائیں گے تو تب تک آپ بھول جائیں کہ اللہ کوئی مدد کرے گا۔ اللہ یعنی آپشن بی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کو اگر ہم نے راضی کرنا ہے تو ہمیں وہ کام کرنے ہوں گے جس کا اللہ نے ہمیں یعنی بتایا ہوا ہے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، اس سے پہلے ہم نے بچنا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر اس سے بچنا ہے، یہ سارا سٹیپ وائز ہمیں یہ سارا کام کرنا ہوگا، کیونکہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ
مجھے دیکھ لیں کہ میں 2006 میں 7 میں جب اللہ میری بات نہیں تھا سنتا خوابوں میں، اور میں اللہ کو منانے کی کوشش کرتا تھا، تو یعنی اس وقت یعنی مجھے اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو میری کوئی ضرورت نہیں تھی. تو لیکن پھر بھی اللہ جو ہے وہ بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا، تو اس نے میری سن لی، اور اس نے پھر مجھے بتایا کہ یہ کام تم کرو اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو میں تمہارے لیے تدبیر کروں گا. تو وہ میں نے کیا. اب آپ دیکھ لیں، آپ پوری یعنی پاکستان سے آئے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو نہیں تھے جانتے، لیکن اب جانتے ہیں. تو یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ یہ سب اللہ کی مدد سے ممکن ہوا. اب میں نے اللہ کو راضی کرنے کی ایک جو نیت رکھی تھی، اس پہ کوشش کی تھی، تو اس پہ میں کسی حد تک اللہ کی رحمت سے کامیاب ہوا. تو اور یہ بھی اللہ کی رحمت سے ہی ہوا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. تو اب اسی طرح اگر ہم بحیثیت امت اپنے آپ کو شرک اور اس کے اقسام سے بچائیں، غرور، تکبر، کینہ، بغض اپنے دل سے نکالیں، اللہ کی صبح و شام تعریف اور اس کی تسبیح کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجیں، تو اللہ جو ہے نا ہم سارے مسلمانوں کی مدد کرے گا. اب میری جو گھر والے، انہیں کبھی یقین ہی نہیں تھا ہوگا کہ اس طرح سے لوگ جو ہیں وہ خوابوں پہ یقین کریں گے. ایون مجھے بھی اتنا نہیں تھا، لیکن اللہ نے وہ باتیں سچ کر دکھائیں. اور آج اگر آپ دیکھیں تو وہ انٹرنیٹ پہ بڑے بڑے مفتی جو ہیں ان تک یہ ڈریمز کی بات پہنچی، تو یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں پہنچی. تو اگر ایک آدمی جو ہے انڈیویجول، وہ اگر اللہ کو ایسے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ اس کی مدد کرتا ہے، تو ہم 22 کروڑ 24 کروڑ لوگ ہیں پاکستان میں، اگر ہم پوری بحیثیت قوم اللہ کو راضی کریں تو اللہ سب کی ایسے ہی مدد کرے گا جیسے اللہ نے یعنی میری کی. یعنی ایسی مدد آپ کو شاید ہی تاریخ میں کسی کی ملتی ہو کہ کوئی بندہ گھر بیٹھے بیٹھے جو ہے نا وہ اتنا ہو گیا کہ وہ لوگ اس کو دور دور سے ملنے آ رہے ہیں. تو یہ سب اللہ کی مدد ہے. تو اسی طرح اللہ ہماری مدد کرے گا، اور ہم جب پورے ملک کو شرک اور اس کے اقسام سے پاک کریں گے نا، تو میں نے جو ڈریمز میں دیکھا ہے کہ میں نے یعنی لوگ پچھتا رہے ہوتے ہیں اس وقت کہ کاش ہم نے یہ کام پہلے کیا ہوتا. اگر اللہ کی اتنی رحمتیں برکتیں آنی تھیں تو ہم نے یہ کام پہلے کیا ہوتا، تو یہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں پہلے آ جاتی اور ہمیں وہ مشکل دور دیکھنا ہی نہ پڑتا کہ جس سے ہم گزرے ہیں. تو میں بس آخر میں یہی کہوں گا کہ شرک وہ گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ سارے گناہ جس کے چاہے گا گناہ بخش دے گا، لیکن شرک کبھی معاف نہیں کرے گا. اور اس چیز کو نا آپ اپنے بس باندھ لیں، اور اس پہ اللہ نے بہت زیادہ مجھے تنبیہ کی کہ یہ کام جو ہے نا وہ تم نے ہر حال میں کرنا ہے، اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا ہے. تو آج ہم بھی بس میں یہی پیغام دوں گا، پوری امت کو یہ پیغام دوں گا کہ ہم اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچائیں. آپ یقین کریں اللہ اپنی رحمت سے ایسے خزانے کھولے گا کہ آپ یعنی ہم وہ جس ڈریم میں وہ میں دیکھتا ہوں نا کہ ہم پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کام پہلے کیوں نہیں کیا، اسی طرح ہی ہم پچھتائیں گے. جس طرح کہ جنت میں جب ایک جنتی جائے گا اللہ کی رحمت سے، تو وہ یہ حسرت کرے گا، پچھتائے گا کہ آخر اس نے دنیا میں ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر کیسے گزار دیا، کیوں گزار دیا. تو بس ویسے ہی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی انشاءاللہ. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. I am very thankful to all of you who joined the Zoom meeting online whole day. You watch the Zoom meeting, and I try my best to reply you in English, but my English is not very good. So inshallah in Urdu when the videos will upload, they will add some subtitles in detail, and
Jazakallah khair for everyone who came, who joined online, and your support. May Allah bless all of you and your families. Amen. یہ وہ دور اور وقت آ چکا کہ جس میں محمد الرسول اللہ کے بیٹے نے آ کر یہ کام کرنا تھا. یہ رسول اللہ کا صریح حکم ہے کہ فبایعوہ ولو حبا علی الثلج. تو کیا آرمی چیف رسول اللہ کے حکم سے بالا تر ہے؟ کیا چیف جسٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بالا تر ہے؟ کیا چیف آف آرمی اسٹاف، کیا جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، کیا ISI، کیا افغانستان کے طالبان، کیا سعودی عرب کا شیخ سدیس، کیا محمد بن سلمان، اور کیا سلمان، کنگ سلمان، اور کیا دنیا کے تمام تر بڑے بڑے زعماء جو اپنی اپنی مسندیں سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بالا تر سمجھتے ہیں؟ اگر بالا تر سمجھتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے قہر کے لیے تیار ہو جائیں. اگر بالا تر نہیں سمجھتے تو محمد رسول اللہ کے حکم پر آ کر تعمیل کریں، امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں، ان کو مسند پہ بٹھائیں، ورنہ نشان عبرت بنا دیے جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے.